بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں کچھ چیزوں کی تقسیم ہوتی ہے، کوئی صبح ملتی ہیں، کوئی شام ملتی ہیں۔ ویسے تو ہر پل، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر لہجہ رب کی رحمتیں بندوں کے ساتھ، ساری مخلوق کے ساتھ موجود ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے جمعے کے دن جو چیزیں ہیں وہ عام جمعے کے دن کی نہیں ہیں، جمعے کے عصر کے بعد جو چیزیں ہیں وہ عصر سے پہلے نہیں ہیں، پھر عین مغرب کے وقت جو چیزیں ہیں وہ عصر سے پہلے نہیں ہیں۔ جو امام خطبے پہ شامل ہوتا ہے یعنی خطبہ دیتا ہے اور امام کے خطبے کے درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے، کچھ لمحے کے لیے بیٹھتا ہے، اس لمحے میں جو رحمتیں ہیں پھر وہ اور کہیں نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک جل شانہ کی کچھ رحمتیں ایسی ہیں جو صرف صبح ہوتی ہیں اور تہجد کے وقت ہوتی ہیں، جو سحری کا وقت کہلاتا ہے، جس وقت آپ سحری کھاتے ہیں۔ یہ مخصوص رحمتیں ہوتی ہیں جو صرف اسی وقت ہوتی ہیں، صحت کے لیے، روزی کے لیے، رزق کے لیے، برکت کے لیے، شفا کے لیے، عطا کے لیے، مغفرت کے لیے اور بہت زیادہ مقامات اور کمالات پانے کے لیے۔ یہ ایک مخصوص لمحات ہیں، مخصوص گھڑیاں ہیں۔ جو کچھ ان لمحات، ان گھڑیوں میں ہوتا ہے وہ اور کسی لمحے اور گھڑی میں نہیں ہوتا۔ جس کو بھی ولایت ملی ہے وہ ہمیشہ رات کے آخری پہر میں، اور پھر اگر شب جمعہ ہو تو اس میں۔ رات کا جو آخری پہر ہے، جو اس وقت موجود ہے، سحری کا وقت ہے، رات کا آخری پہر ہے، اس آخری پہر میں بخت کے، برکت کے، رحمت کے اور فضل کے بہت عجیب و غریب ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو عام شعور، احساس، ادراک اور عقل انسانی اس کو سوچ نہیں سکتے۔ اس لمحے میں بہت عجیب فیصلے ہوتے ہیں اور بہت زبردست فیصلے ہوتے ہیں۔ رمضان میں چونکہ اللہ پاک جل شانہ نے بندے کو نوازنا ہے اور رمضان آیا ہی دینے کے لیے ہے، بظاہر بندے سے اللہ پاک بھوک اور پیاس میں قربانی لے رہے، لیکن اصل میں اس تھوڑی سی قربانی کے بدلے دے کیا رہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو اللہ پاک نے اس کی پھر ابتدا ایسے وقت شروع کی ہے جس وقت میں اس کی رحمت خاص موجوں پہ ہے۔ کہنے لگے کہ رات کا آخری پہر، اگر رات کا آخری پہر پہچاننا ہے تو دو بندوں کو پہچان لیں۔ ایک تو اللہ کے دوست کو، وہ رات کے آخری پہر میں اس کے لیے لمحات اور گھڑیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک طوائف کو کہ وہ رات کے آخری پہر میں تھک کے اپنی اصلی حالت میں آ جاتی ہے، روپ سنگھار اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ رات کا آخری پہر قدرت کی خاص عطا ہے، خاص عطا ہے۔ ایک یہ وقت، ایک عصر کا وقت، لیکن عصر سے زیادہ یہ وقت ہے۔ جو ملنا ہے اسی لمحے ملے گا، جو پانا ہے اسی لمحے پائیں گے، جو حاصل ہونا ہے اسی لمحے حاصل ہوگا۔ کسی نے رزق کے دروازے کھلوانے ہیں، کسی نے صحت کے دروازے کھلوانے ہیں، کسی نے برکت کے دروازے کھلوانے ہیں، اور کسی نے عافیت کو اپنے قریب سے مزید قریب تر چاہنا ہے، تو ان سب کے فیصلے اسی لمحے میں ہوتے ہیں۔ یہ لمحہ بہت قیمتی لمحہ ہے، بہت قیمتی لمحہ ہے۔ اس لمحے کو کبھی بھی ہم زندگی کا ساتھی نہ بنائیں، یہ کبھی سوچے نہیں۔ ہمارے رزق کے دروازے، صحت کے دروازے، بخت کے دروازے، نصیب کے دروازے اسی لمحے میں کھلتے ہیں۔ ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، اپنی اولاد کو تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ دے سکتے ہیں، ڈگریاں اعلیٰ سے اعلیٰ دے سکتے ہیں، اور جہیز ٹرکوں کے ٹرک بھر کے دے سکتے ہیں، بنگلہ کوٹھیاں دے سکتے ہیں، مال رزق دے سکتے ہیں، لیکن نصیب نہیں دے سکتے، مقدر نہیں دے سکتے۔ مالدار کی بیٹی ہے
ایسی فقیر ہوئی کہ باپ کے وقت کو یاد کرتی ہے، اور غریب کی بیٹی ہے ایسی مالدار ہوئی کہ پچھلی غربت کو یاد رکھتی ہے۔ کیا غربت تھی، اب رب نے کیا دے دیا۔ اپنی نسلوں کو نصیب نہیں دے سکتے۔ وہ فقیر ہیں، وہ غریب ہیں، وہ بخت والے ہیں یا بدبخت ہیں، یہ دینے کے لیے یہ لمحہ ہے۔ اس لمحے میں تقسیم ہوتا ہے نصیب، اس لمحے میں نصیب تقسیم ہوتا ہے، رزق تقسیم ہوتا ہے، صحت تقسیم ہوتی ہے۔ کریم کی شان کریمی کے روزے کی ابتدا اسی لمحے سے کر دی، اسی لمحے سے کہ بس اب روزے کا حصہ اسی لمحے سے شروع ہوگا۔ سورج کے طلوع ہونے سے شروع ہو سکتا تھا، رب کریم تھا۔ جس طرح سورج کے غروب ہونے میں ختم ہوتا ہے، روزے کی انتہا سورج کا غروب ہے، تو اس کی ابتدا بھی سورج کے طلوع ہوتا۔ لیکن جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، وہ گھڑی، وہ لمحہ، وہ ساعت، وہ نصیب اور مقدر کا خاص لمحہ، خاص وقت، اس وقت وہ طلوع نہیں ہوتا، اس وقت وہ غروب ہو جاتا ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو افطار ہوتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت وہ لمحہ خود طلوع ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، وہ لمحہ نہیں رہتا، وہ گھڑی نہیں رہتی۔ صبح کے ان لمحات کو خاص توجہ سے اور خاص اہتمام سے لیا کریں۔ نیند کا غبار اور خمار، رات کا جاگنا، کھانے کے بعد، سحری کے بعد طبیعت کا مائل ہونا سونے کی طرف، لیکن یہی لمحے اور یہی ساعتیں اور یہی گھڑیاں سنبھلنے کی ہیں۔ بادشاہ کسی چیز پہ خوش ہوا، اس نے کہا اس کو جاؤ میرے خزانے میں، اتنی دیر کے لیے میرے خزانے سے جتنا چاہے نکال لے، اس کے بعد یہ کچھ نہیں نکال سکے، خزانہ بند کر دینا۔ بڑا خوش ہوا بادشاہ کا خزانہ، اور ایک وقت ملا مجھے، تو بادشاہ کے خزانے میں گیا، دیکھا تو حیرت انگیز طور پہ اتنا مال، اتنی چیزیں، جواہرات۔ دیکھا تو بادشاہ کا ایک تخت پڑا ہوا تھا اور بستر پڑا لگا ہوا تھا، اور نرم اور بہت خوشبودار۔ بادشاہ آ کے وہاں سوتا تھا۔ کہنے لگا میرے پاس اوقات تو ہیں کہ اتنے لمحات کے لیے، تو کیوں نہ اب جب بستر پہ لیٹا اور لیٹتے ہی ایک پل میں نیند آ گئے، اور نیند ایسی آئی اور ایسی غفلت کی نیند آئی اور ایسی گہری نیند آئی، تو بادشاہ کے خدام نے آ کے اٹھایا، اٹھو، اٹھا اور اٹھ کے جواہرات سمیٹنے لگا۔ کہا نہیں، بس اپنا وقت پورا کر لیا آپ۔ کہ میں نے تو ایک مٹھی بھر بھی نہیں لیا۔ کہنے کہ نہ لیا ہو، بادشاہ نے آپ کو اتنا وقت دیا تھا، اب اس میں لیا یا نہیں لیا اب آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور اس کو خالی ہاتھ واپس بھیج دیا۔ یہ لمحہ ہے، خاص گھڑی ہے، آزمائش کی گھڑی ہے۔ نیند کا وقت بھی یہی ہے، خمار کا وقت بھی یہی ہے، اور ملنے کا وقت بھی یہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اس لمحے میں، اس گھڑی میں ہمارے لمحات ہم سے چھن جائیں، وہ لمحات جن میں مقبولیت لکھی ہے، وہ لمحات جن میں محبوبیت کی مہر لگی ہے، وہ لمحات جن سے نصیب بننا ہے، وہ لمحات جن سے مقدر سنورنا ہے، وہ لمحات جن میں ہم نے اپنے لیے بہت کچھ لینا ہے، دین بھی اور دنیا بھی، وہ لمحات جن میں اپنی نسلوں کے لیے بہت کچھ سنوارنا ہے، اور وہ لمحات جن میں ساری زندگی کا رزق، صحت، برکت، عزت، شان و شوکت وہ ہم نے اللہ کی بارگاہ سے لینا، یہ وہ لمحات ہیں، یہ صبح کے وہ لمحات ہیں۔ اس میں سلا دیا جائے گا، اس میں خمار دے دیا جائے گا۔ میں وضو پہ ایک شیطان مقرر ہے، وہ کہتا ہے بے توجہی سے وضو کر، جلدی وضو کر، پانی ضائع کر،
اور بے ترتیب وضو کر. دعا پہ باقاعدہ ایک شیطان مقرر ہے، کرے جلدی کر، دعا میں جلدی لگا، بس دعا بند کر. ایک باقاعدہ شیطان مقرر ہے. معلوم ہوا جو لمحات ملنے کے ہیں، شیطان ان لمحات میں خاص حملہ کرتا ہے، کہیں نیند کے نام پہ، کہیں خمار کے نام پہ، کہیں جلدی کے نام پہ، کہیں بے توجہی کے نام پہ. شیطان ان لمحات میں خاص ڈستا ہے، خاص. اب ان لمحات میں کیا کیا جائے؟ صبح کے لمحات میں اگر یوں بیٹھیں گے نا، میری طرف دیکھیں، یہ بیٹھنے کا انداز ہے. نیند کو دعوت دینے کے لیے ایک یہ خاص انداز ہے. اور لیکن میں نے تو اپنا سب کچھ پورا کر لیا، اب تیری مرضی آ جائے یا نہ آئے. میں نے تو اپنا پورا سامان کر لیا، پوری ترتیب کر لی. یہ اس طرح ہے، یہ انداز ہے. اور میں نے تو اپنا پورا کر لیا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، نیند آ جا. اب تو میری گزارش یہ ہے، گھر چھوڑا، گھر کا سارا نظام چھوڑا، گھر کی ساری کیفیات چھوڑی، اور صبح کا وہ لمحہ جس لمحے میں مجھے سب کچھ ملنا ہے، اور دوسرے لمحے میں گھر کے لیے، سارا دن کے لیے سب کچھ ملنا ہے، اور ساری نسلوں کے لیے سب کچھ ملنا ہے. اگر اس لمحے کو ہم نے اس لمحے کو قیمتی نہ بنایا. جب اونگ ہوتی ہے انسان کو آواز آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک، لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اور نیند ہوتی ہے پھر آواز بھی چلی جاتی ہے، پھر سمجھ بھی چلی جاتی ہے. کیا خیال؟ قرآن کی فضیلت سننے میں ہے یا آواز میں ہے؟ بولو. نہیں، انہیں بھی آواز آ رہی ہے، میری آنکھیں بند ہیں. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. قرآن نے 2 شرطیں بیان کی ہیں. فَاسْتَمِعُوا لَهُ اس کا معنی کیا ہے؟ توجہ جی، یہ میری طرف دیکھیں، یہ دیکھیں. ہاں، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. یہ میں نے دونوں آیتوں کے دونوں حصوں کا ترجمہ ان 2 لفظوں میں کیا ہے. یہ اس کیفیت میں کیا؟ اچھا، اس نے کہا پتہ ہے تیرے گھر خزانہ نکلا ہے. ہاں، اچھا. اور 7 بیٹیوں کے بعد انہیں کا مبارک ہو، بیٹا ہوا. ہو ماشاء اللہ. وہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جس میں توجہ ہو، جس میں دھیان ہو، جس میں بے قلی بے قراری ہو، اور جس میں ایک استحجاب ہو. اچھا، واہ، یہ پیغام ملا مجھے. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. آگے ہے لعلکم، ہے نہیں، تتقون نہیں ہے، ترحمون ہے، ترحمون. یہ دیکھو. اچھا، اس حالت کے بعد کہتے ہیں کہ اگر تم میرے پاس سے مجھ سے رحم چاہتے ہو پھر پہلے یہ حالت لے آؤ. قرآن کا سننا ہے، آواز کا آنا نہیں ہے. اگر صبح کی نماز میں ایک صاحب میرے ساتھ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اب میں نے کہا میں اگر جاتا ہوں رکوع میں تو یہ ایک بندہ گر جائے گا، کیا کروں؟ بہت پریشان ہوں، میں کروں تو کیا کروں؟ ایسے ساتھ لگ کے کھڑے ہوئے تھے اور سو رہے تھے. نیند آتی ہے، انسان کے بس میں نہیں، اور یہ نیند آنا بھی نعمت ہے. جن کو نہیں آتی بہت مصیبت ہے. اس لمحے نیند کا وقت ہے. دیکھا، میں آپ کو روزانہ یہ چیز نہیں سناؤں گا، یہ روزانہ آزمائشی نظام چلے گا. فجر کے وقت
اس لمحے نیند کا وقت ہے اور اسی لمحے ملنے کا وقت ہے، اور ملنا بھی ایسا ملنا ہے جو پھر کبھی مل نہیں سکتا۔ یہ ملنا ظہر کو نہیں ملے گا، یہ ملنا عصر کو نہیں ملے گا، یہ ملنا مغرب کو نہیں ملے گا، حتیٰ کہ یہ ملنا افطار کے وقت بھی نہیں ملے گا، اور یہ ملنا عشاء کے وقت نہیں ملے گا، یہ ملنا صرف اسی وقت میں ہے، اور وہ ہے صبح کا وقت۔ اور یہ مشق اس لیے کرائی جاتی ہے رمضان میں، فرمائے جو چیز رمضان میں پختہ ہو جاتی ہے، جو چیز رمضان میں مکمل اور محفوظ ہو جاتی ہے، اللہ غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ کے جو ایام ہیں، اللہ ان میں توفیق عطا فرماتا ہے۔ جو رمضان میں اس کی مشق کر لیتا ہے، جو رمضان میں اس پہ محنت کر لیتا ہے، جو رمضان میں اس پہ کوشش کر لیتا ہے، جو رمضان میں اس کو مجاہدہ کر کے اس کو اپنے تن من میں محفوظ کر لیتا ہے، اللہ رمضان کے علاوہ کے دنوں میں بھی اس کے لیے وہ زندگی کا نظام آسان بھی کر دیتے ہیں اور اس کے لیے قبول بھی کر لیتے ہیں۔ ہم نے اللہ سے لینا ہے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ قبر میں ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، قبر میں اشد ضرورت ہے، ہمیں اللہ سے لینا ہے، ہم نے ذخیرہ کرنا ہے۔ ایک خاص لمحہ ہوتا ہے، چونٹیاں اپنے بلوں کو صاف کرتی ہیں، اندر سے مری ہوئی چونٹیاں، اندر سے مری ہوئی چونٹیاں، ان کے ڈھانچے، ان کے مردہ جسم، ان کی ٹانگیں، سب کو نکال رہی ہوتی ہیں، مٹی، ہر چیز نکال رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ سال کا سارا نظام ہم نے محفوظ کرنا ہے۔ کتنی سمجھدار ہوتی ہیں، دانا ہوتا ہے، دانے کو زخمی کر کے ٹکڑے کر لیتی ہیں کہیں اگ نہ پڑے۔ ہم نے سال کا راشن نہیں لینا، ہم نے پوری زندگی کا راشن لینا ہے۔ کیوں؟ کیا خبر یہ رمضان میرا آخری رمضان ہو۔ کتنے جوان ایسے تھے جو نہ ملے، اور کتنے بوڑھے ایسے تھے جو اب بھی مل رہے ہیں، اب بھی موجود ہیں، پر جوان نہ رہے۔ آنے کی ترتیب ہے، پہلے دادا آئے گا، پھر باپ آئے گا، پھر بیٹا آئے گا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، جانے کی کوئی ترتیب۔ یہ خاص لمحہ ہے، خاص لمحہ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اردن کی سرحد پہ جا رہے تھے، اردن کی سرحد پہ۔ یہ جو اسرائیل کا بارڈر ہے، اس سے اسرائیل کے بارڈر پہ اس پہ عرب کا آنا جانا ہے، جیسے ہمارے ہاں جو افغانستان کے بارڈر پہ رہتے ہیں وہ ویزا وغیرہ نہیں لیتے، آنا جانا ہوتا ہے بس، تو ان کا عرب کا آنا جانا ہے۔ وہ صاحب مجھ سے کہنے لگے، مجھے اب سمجھ آئی ہے، اسرائیلی فوجی ہم سے پوچھتے تھے تمہاری فجر کی نماز میں کتنی تعداد ہوتی ہے، فجر میں تمہاری مسجد میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، پوچھتے تھے۔ ہم اتنے لوگ ہوتے ہیں، اچھا خیر ٹھیک ہے، آنا جانا ہوا، ایک دوسرے سے واقف ہو گئے۔ جیسے ہمارے یہاں واگا بارڈر میں ادھر انڈیا کے فوجی کھڑے ہیں، پاکستان کے فوجی کھڑے ہیں، پھر ایک دوسرے سے دوستی بھی لگ جاتی ہے، کھڑے کھڑے۔ اگر ہم پوچھتے تھے کہ تمہارے فجر کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، ایک دفعہ میں نے ایک بندے سے پوچھا، ایک یہودی سے، یہ آپ کے فوجی ہم سے پوچھتے ہیں، میرا وہ دوست تھا، اس نے ہماری مقدس کتابوں میں لکھا ہے جس دن مسلمانوں کی فجر کی نماز میں اتنے لوگ ہوں گے جتنے جمعے کی نماز میں ہوگا، یہودیت کو، کفر کو، عیسائیت کو خود بخود زوال آ جائے گا، تو ختم ہو جائے گی خود بخود، بغیر جنگ لڑے۔ ایسی ترتیب چلاؤ کہ ان کو لیٹ نائٹ سناؤ، کسی بھی انداز سے، رات کو دیر سے سوئیں، دیر سے سوئیں گے تو فجر کی نماز میں کیسے اٹھ سکتے ہیں؟ جس دن فجر کی نماز میں اتنے لوگ ہوں گے جتنا جمعے کی نماز میں ہوتے ہیں، کفر خود بخود ختم ہو جائے گا، باطل سارا کا سارا خود بخود اپنی موت اب مر جائے گا، اسے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ایک شیخ ہے،
وہ کسی کو پریشانی ہو نا کہتے ہیں فجر کی نماز پڑھ. کہنے میرے کزن کو پریشانی تھی, میں نے کہا فجر کی نماز پڑھ. شیخ بھی ہے صاحب, صدیقی بھی لکھتا ہے. یہ عجیب کہانی ہے, ہندو سے مسلمان ہو کے وہ صدیقی لکھتے ہیں, پتہ نہیں یہ کہاں سے ترتیب چلی ہے. کہ فجر کی نماز پڑھ, سمجھدار آدمی ہے. کہ میں جس کو دیکھتا ہوں مسائل میں ہے, پریشانی میں ہے, مشکلات میں ہے, کوئی معاشی تنگی میں, فجر کی نماز پڑھ. ہمارے ایک صاحب ہے, کہہ رہے میرے ابا جی صرف فجر کی نماز پڑھتے ہیں. کئی لوگوں کو دیکھا ہو, کہہ رہے فجر کی نماز پڑھتے ہیں جو پرانے لوگ. کیوں؟ روزی ملتی ہے. ان کو اتنا پتا ہے روزی ملتی ہے. یہ جو ذکر خاص ہے یہ فجر میں کیوں رکھا؟ مراقبہ فجر میں کیوں رکھا؟ ظہر میں رکھ لیتے, مغرب میں رکھ لیتے, عشاء میں, رمضان میں خاص طور پہ. آپ نے اس کیفیت کو محسوس نہیں کیا, اس پہ توجہ نہیں کی. اس وقت کو پہچانے. رب نے قدرتی رمضان المبارک کے نام پہ یہ لمحات قبولیت کے دے دی ہیں, محبوبیت کے دے دی ہیں, مقبولیت کے دے دی ہیں, اور رب کی عطاؤں کو ملنے کے دے دی ہیں. ان لمحات کو پہچانے. اللہ کی بارگاہ میں ان لمحات کی بڑی قیمت ہے. کیوں؟ بندہ اگر کوئی چیز چھوڑتا ہے, رب بہت کریم ہے اور رب احسان کو نہیں رکھتا, رب اس کے بدلے میں بندے کو دیتا ہے. اس لمحے میں بندہ اپنی نیند چھوڑتا ہے, اپنے خاص کیفیت چھوڑتا ہے, اور اپنا خمار چھوڑتا ہے, اور نیند کی گہرائی چھوڑتا ہے, اور اللہ کے لیے چوکنا اور متوجہ ہو کے بیٹھتا ہے. اللہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ احسان فراموش نہیں ہے. اللہ احسان چکانے والا اور اپنی شان کے مطابق دینے والا ہے. اللہ بندے کو دے دیتا ہے کہ میرے بندے میرے لیے جاگا تھا, حالانکہ فائدہ تیرا اپنا تھا, جاگا میرے لیے تھا. اس جاگنے پہ میں نے تجھے یہ عطا کر دیا, یہ عطا کر دیا, یہ عطا کر دیا. حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے سینکڑوں خلافات ہیں. جب کسی خلیفہ کو, یہ غور سے سننے کی بات ہے, جب کسی خلیفہ کو کسی علاقے میں بھیجتے کہ تو جا وہاں لوگوں کو اللہ اللہ سکھا, کسی علاقے میں بھیجتے, کوئی اس علاقے میں چلا جا, لوگوں کو اللہ اللہ سکھا, تو ایک بات فرماتے, کہتے خدا نہ بننا, نبی نہ بننا. ایک خدا نہ بننا, ایک نبی نہ بننا. اور تیسری بات جو فرماتے تھے وہ یہ فرماتے تھے کہ وہ جو سحری کا وقت ہے, تہجد کا وقت ہے, رات کا آخری پہر ہے, اس کو ضائع نہ کرنا. تو مجھے حضرت خدا کیا بننا؟ فرمایا اللہ پاک کوئی بات کہتا ہے تو ہو جاتی ہے, تو کوئی کہے گا نہیں ہوگا. اللہ کہتا ہے, اللہ کا امر ہے, یقول لہ کن فیکون, وہ اللہ ہے. اور نبی اس لیے نہ بننا کہ نبی کی جو بات نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا. تیری بہت سے لوگ بات نہیں مانیں گے لیکن کافر نہیں ہوں گے. اور سحری اس لیے کہ سارا دن کا ملنا آنا ہے, اور رات کے ان لمحوں کا ملنا اور ان لمحوں میں محنت کرنا 100 آنے ہیں. اور سارا دن کی محنت, ظہر کی محنت, عصر کی محنت, مغرب کی محنت, عشاء کی محنت, پھر ان کے درمیان کے لمحات کی محنت, عبادت, توجہ, دھیان, دعا, سارے دن کی محنت, یہ ہے قطرہ. اور یہ لمحہ جو سحری کا وقت ہے, تہجد کا وقت ہے, یہ جو اس لمحے میں, یہ ہے سمندر. آپ بتاؤ, قطرے اور سمندر میں کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اب تو جاگ گئے ہیں میری بات سننے کے لیے اللہ والے. ایک کلندر یوں بھی کر رہے ہیں, سر یوں بھی ہلا رہے ہیں. تسلی کر, میں جاگ رہا ہوں, پریشان نہ کر, ڈسٹرب نہ کر. میری درخواست یہ ہے, اس سمندر کو اور سمندر کے ان لمحات کو
سمندر کو اور سمندر کے ان لمحات کو آپ اپنی یقین کی دنیا میں بسا لیں. تسبیح خانے کی نسبت سے اللہ نے یہ بہترین موقع دیا ہے. اس کے بعد چاہے فوراً سو جائیں کوئی حرج نہیں، اشراق پڑھ لیں سو جائیں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ لمحات بہت قیمتی ہیں. تہجد کے لمحات، سحری کے لمحات، سحری کے لقمے کھاتے کھاتے اللہ سے باتیں کیا کریں کہ مولا یہ لمحات وہ ہیں جس میں تیری رحمت متوجہ، تیرا فضل متوجہ، تیرا کرم متوجہ، تیری عطا متوجہ اور تیری خیر متوجہ ہیں. یا اللہ اس میں دنیا بھی، ملک بھی، مال بھی، حکومت بھی، اقتدار بھی، رزق بھی، صحت بھی، برکت بھی، رحمت بھی، بیٹے بھی، خوشیاں بھی، قبر بھی، خاتمہ بھی، اللہ بھی، اس کا حبیب بھی، میزان بھی، پلسرات بھی، جنت بھی، حور و قصور بھی، نعمتیں بھی. اللہ سے باتیں کرتے رہیں، کھانا کھاتے باتیں کرتے رہیں. کہیں ایسا نہ ہو باتیں کرتے کرتے ایک کی جگہ 6 روٹیاں کھاتے ہیں. انہیں باتیں کرتے کرتے ایک دو بندہ باتیں کرتے کرتے کہ ہم کہاں نکل آئے، سڑک سے آگے نکل آئے، پھر واپس کیا یا پھر جو ہے اگلا کٹ لے کے آئے. باتیں کرتے کرتے یہ نہ ہو. اچھا کھاؤ گے رزق ختم نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کے خزانوں سے مل رہا نا، بندوں کے خزانے تو مل نہیں رہا ہوا تو ختم ہو جائے گا، تو کوئی حرج نہیں. ایک ہوتا ہے کلندر، ایک ہے کل اندر. فرق ہے نہیں ہے فرق؟ چلو کس طرح جاگے تو صحیح. ایک ہے کلندر اور ایک ہے کل اندر. شکم فقیراں تغار خدا، ہما چیز آید فنا در فنا، جو چیز بھی آئی فنا در فنا. ایک اللہ والے فرمانے لگے ایک بندے نے کھایا 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 بہت کھایا، پھر اٹھ لگا نا کہنے لگا ہائے، انہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا ہائے یہ ہے بچ کیسے گیا سارا، اندر گنجائش نہیں. ہمارے ہاں ایک صاحب ہوتے تھے ان کا نام خدا بخش تھا، میں نے انہیں دیکھا ہوا تھا، واز کرتے تھے. ایک بستی میں گئے تو واز کرنے کے لیے، تو بستی والوں نے کہا بزرگ آدمی ہیں ان کو جو میں کھانا کھلا دوں، میرے گھر سے کھائیں گے تو میرے گھر میں برکت ہو جائے گی. اب انہوں نے کہا حضرت کھانا کھا لیں، انہوں نے کھانا کھا لیا. اگلے نے کہا اس کے گھر میں ہوئی میرے گھر میں تو ہوئی نا. اس نے بھی کہا حضرت کھانا کھا لیں، ان کا بھی کھا لیا. مسلمان کا دل رکھنا ہے کیا کریں. اس نے کہا ان کے گھر تو برکت ہوئی میرے گھر ہوئی نا. اگلے نے کہا میرا بھی کھا لیں. اب درویش تھے، انکار تھا نہیں. کرتے کراتے کھانا یہاں تک ہو گیا، واز کیا کرنا تھا تو بولنا ہی مشکل ہو گیا. پھر اونٹ کو بٹھایا گیا، اس کے اندر لکڑی کا جو کجاوا ہوتا ہے وہ رکھا گیا، رضائیاں رکھی گئیں، حضرت کو سلایا گیا، اوپر رضائیاں رکھ رسے مار کے، اور پھر جو ہے وہ اٹھا کے وہیں منزل تک پہنچایا کہ اب چلنا ہی، کیونکہ دل رکھنا تھا نا. اصل جلال پور پیر والے کے تھے، دل جو رکھنا تھا. میری آپ سے درخواست ہے یہ لمحات ایسے ہیں، ان گھڑیوں لمحات کی قدر کر. ایک چیز آپ نے نہیں سوچی، بتاؤں آگے کر لا گیلا مانے سے کر لے گا. بتاؤں ایک چیز، بڑے بڑے مالدار رئیس کھرب پتی تھے جن کے پاس ملک اور مال تھا، اقتدار، خزانے اور حکومت تھے. ان مالداروں اور رئیسوں کا رزق کبھی رہا نہیں. اولیاء جن کے مزارات کے گدی نشین ہیں، ان کے گدی نشینوں کے پاس ابھی بھی رزق موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے یہ صبح کا لیا ہوا برکت کا نظام ہے، اور رئیسوں کے پاس صبح کا لیا ہوا برکت کا نظام نہیں ہے. بہت کم. کسی بھی گدی نشین کو آج تک کمائی کرتے دیکھا، محنت کرتے دیکھا، جھاڑو دیتے دیکھا، مزدوری کرتے دیکھا؟ رب نے اس لمحے کو اعمال کے ساتھ، جو بندہ اس لمحے کو اختیار کرے گا اور اعمال کی زندگی اختیار کرے گا، ایمان کی زندگی اختیار کرے گا، برکت والے اعمال اختیار کرے گا، اللہ نے ان کی نسلوں کے ساتھ برکتوں کے وعدے کیے ہیں.
अब वो रिस्क को खैर पे लगाएं या शर पे लगाएं, रब अपना वादा पूरा करके दिखाएगा। वो अपने रिस्क को खैर पे लगाएं या शर पे लगाएं, रब अपना वादा पूरा करके दिखाएगा। ये लम्हा ऐसा है जो नस्लों से नहीं छीना जाता, क्योंकि बरकत, रहमत और रिस्क ऐसा है, ये अल्लाह की खास अता है। रहमत याद रखिएगा, रहमत नस्लों में चलती है, लानत नस्लों में चलती है। लानत दुआ नस्लों में चलती है और बद्दुआ नस्लों में चलती है, अगर चल पड़े तो। ये रहमत की घड़ियां हैं, ये रिस्क की घड़ियां हैं, ये रिस्क के रूहानी, रिस्क के जिस्मानी की घड़ियां हैं, ये बरकत की घड़ियां हैं, ये लम्हात हैं। इन लम्हात में चौकन्ने होके बैठे। क्यों? इन लम्हात में लूटने वाला हमें लूटना चाहता है। एक साहब कहने लगे, मेरे पास नोटों का काम था मेरा, ये नोटों के हार बनाते थे पहले, अब तो रिवाज कम हो गया, गले में डालते थे। कहने लगे मैं कराची के जो वो स्टेट बैंक के क्या है, वहां से नए नोट लेके बैग में भर के आ रहा था, और मैंने बैग में इस अंदाज से रखा किसी को पता ना चले। ठगों को पता चल गया, वो स्मेल कर लेते हैं। अब ठग जो है मेरे पीछे, मैं नोट के साथ बैठा, आखिर ऊपर चढ़ के बैठ गया। पेशाब मुझे आया हो, नींद आई हो, बस नोटों का बैग मैंने। फिर उन्होंने क्या किया, आपस में लड़ना शुरू कर दिया। लड़ते लड़ते मेरे ऊपर आकर गिरते थे, किस तरह हमें छुड़वाए। उन्होंने कहा तुम लड़ते रहो, मैंने बैग नहीं छोड़ना। कहने लगे सारी रात न पेशाब, न खाना, न सोना, मैं बैग में बैठा रहा सारी रात। अब खुद सोच लें, अभी आएगा लड़े लड़ते आपके ऊपर ऐसे गिरेगा, इसे ऊँग आ जाएगी। नोट खींचना, ये बैग खींचना है। ये सुबह की सहरगाई का जो बैग है और सुबह की रहमतों का जो बैग आपने लिया होगा, ये किसी तरह खींचना है। अब वो ऊँग के जरिए हो, वो नींद के जरिए हो, या वो सोते हुए सर हिलाने के जरिए हो, ये बैग खींचना है। चलो आज तो चौकन्ने हो गए बैठे, कल मौजू और होगा, पता चल जाएगा कि यार जाता कहां है। आज तो मैं बार बार चौकन्ना कर रहा हूं ना, कल पता चल जाएगा। ये बैग मंजिल तक पहुंचाना है, ले जाना है। और मैं कहा जी, मैं स्टेशन पे मैंने बैग उतारा, फिर एक बंदा मेरा खड़ा था, मैं उसको देख के भाग के गया, मैं जाके पेशाब करके आया। सारी रात पेशाब रो के बैठा रहा, अपनी प्यास, अपना खाना, अपना पीना, और कहा कि मैं आगे बिकता रहा। फिर इलाके होते हैं ठगों के, उन्हें कहा ये इलाका है, उसने कहा इतने पार्टी है, कितने पैसे देगा। उन्हें कहा मैं बिकता रहा, लेकिन कहने लगे दुआएं पढ़ता रहा, उसके ऊपर बैठा रहा, मैं हिला नहीं, न सोया। मैंने अर्ज नहीं किया था कि आहूए मुश्की, जिसके अंदर मुश्क कस्तूरी आती है हिरन के अंदर, वो खड़े खड़े बस सो लेता है, सोना छोड़ देता है। क्यों? अब उसके पास साथ कीमती चीज आ गई है। तो इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है, ये लम्हात बहुत कीमती हैं, ये घड़ियां बहुत कीमती हैं। कभी भी सुबह के लम्हात में रब अगर जागना नसीब कर दे सुबह के लम्हात में, तो आप हिम्मत हौसले के साथ उस वक्त अपने आप को जागने की मशक करा के चौकन्ना हो के बैठे। वो हमारे थे एक बुजुर्ग, उसने कहा जी फलां बंदे को कवाली में बड़ा वजद आता है। कह रहे मैं 10-20 फुट की दीवार पे बिठाता हूँ यार को, फिर देखता हूँ कवाली में वजद आता ही नहीं आता। चेल न बनी में मड़का, आखिर मड़का न बने, यानी गर्दन ना अगर टूटी हो तो देखना बात और है। मैं यार को बिठाता हूँ 10-15 फुट की दीवार पे, फिर चलाता हूँ कवाली। भाई जाता था, कभी इधर जाके गिरते हैं, कभी इधर गिरते हैं, मखलूक खुदा होने में। वाह जी वाह, बंदा तब देखो, मैं दीवार पे बिठाता हूँ यार को, फिर देखता हूँ कि कवाली में वाज जाता ही नहीं आता। अगर क्या ख्याल है हमें दीवार पे बिठा दें, फिर ऊँग आएगी है? आएगी? नहीं आएगी। क्यों? दीवार पे बैठा हूं बाबा,
زندگی موت کا مسئلہ ہے، زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ اور یہاں بھی زندگی موت کا مسئلہ ہے، ملنے نہ ملنے کا مسئلہ ہے، چھننے اور پانے کا مسئلہ ہے، اللہ کے خزانوں سے پانے، اللہ کے خزانوں سے پانے، اللہ کے خزانوں سے لانے اور اللہ کے خزانوں سے جمع کرنے کا مسئلہ ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، اللہ نے رمضان کے نام پہ یہ گھڑیاں دے دی ہیں، ان گھڑیوں میں اپنے آپ کو اتنا متوجہ کریں، اتنا متوجہ کریں، اتنا متوجہ کریں۔ اگر نیند آئے نا زیادہ، بے شک یہی مجمع میں کھڑے ہو جایا کریں، کوئی حرج نہیں، اس نیند کو ہٹانا ہے، کھڑے ہو جائیں، لیکن ٹیک لگا کے نہ کھڑے ہونا، کھڑے ہو جائیں، پاؤں کے بل بیٹھ جائیں، اپنے آپ کو دیکھو، بات سنو، جو جہنم کا داروغہ ہوگا اس کے ساتھ ایک چیز ہوگی، اللہ اس کے کانوں کو بہرا کر دے گا، وہ سنے گا بھی لیکن نہیں سنے گا۔ فرمایا جس کے پاس خیر ہو، میں فضائل سناتا ہوں آپ کو، وعیدیں نہیں سناتا، جس کے ساتھ خیر ہو اور وہ خیر کے مجمع میں بیٹھا ہو اور بیٹھ کے بھی اپنے کانوں کو بہرا کر لے، وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو بہرے ہوں گے۔ خیر کے مجمع میں بیٹھا ہو، آپ بیٹھے ہیں خیر کے مجمع میں، اور یہاں بیٹھ کے بھی اپنے کانوں کو بہرا کر لے۔ پوچھا وہ کیسے بہرا بندہ کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا اونگ اور نیند میں موجود اس مجمع میں ہوتا ہے لیکن اپنے کانوں کو بہرا کر لے۔ اس پہ بہت سخت وعید آئی ہے، بہت سخت ڈانٹ آئی ہے، اور بہت سخت ہے کہ اللہ پاک ان کو قیامت کے دن اس بندے کو ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دے گا جو بہرے ہوں گے، اور وہ جہنم کا داروغہ مالک ہوگا۔ تو اللہ نے موقع دیا ہے، ان لمحات کو قیمتی بنائیں، ان لمحات کو قیمتی بنائیں، ان لمحات کو اللہ سے مانگیں، کھانا کھاتے ہوئے اللہ سے باتیں، لقمہ پڑھتے وضو کرتے ہوئے اللہ سے باتیں، ان لمحات کو قیمتی در قیمتی بنائیں۔ اس میں دنیا بھی ملتی ہے، رزق بھی ملتا ہے، صحت بھی ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے، ترقی بھی ملتی ہے، کامیابی بھی ملتی ہیں، اور نسلوں کے نصیب، اپنے نصیب بیٹوں اور بیٹیوں کے مقدر بھی ملتے ہیں، اور اللہ پاک خزانے غیب سے نسلوں کو پالتے ہیں۔ جیسے میں نے اولیاء کی نسلوں کو، پیروں فقیروں کی نسلوں کو، گدی نشینوں کو میں نے پلنے کا بتایا کہ وہ لوگ تھے جو اللہ سے ان گھڑیوں میں منوا کے لے گئے تھے، اللہ نے اس کے ذریعے سے آج بھی اللہ نسلوں کو پال رہا ہے۔ کیوں؟ اس لمحے میں برکت ملتی ہے، اور انہیں اتنی زیادہ مل گئی تھی، جیسے بیٹری کتنا سا چل جاتی ہے، ان کی بیٹری نسلوں تک چلنی تھی۔ انہیں کہا جی یہ موبائل ایسا ہے 4 دن نکال جاتا ہے، یہ 1 دن نہیں نکالتا۔ انہیں اتنی زیادہ برکت ملی، اتنی زیادہ برکت ملی کہ بیٹری ان کی نسل میں ختم نہ ہوئی، ان کی دوسری میں ختم نہ ہوئی، ان کی تیسری میں ختم نہ ہوئی، ایسی ختم ہوئی۔ مجھے ایک بندہ کلاک دکھانے لگا، انہیں کہا جی چابی دیتے تھے، آج 30 سال ہو گئے کلاک چل رہا ہے، پتہ نہیں اس کے اندر ہے ہی کیا۔ پہلے چابی دیتے تھے، اس کے اندر کوئی ایسا سسٹم لگایا ہے کہ بھئی یہ چل رہا ہے، چل رہا ہے۔ ایسی جو ہے برکت ملے گی، ایسی چارجنگ ملے گی، یہ نسلوں تک چلتی جائے گی، نسلوں تک چلتی جائے گی، نسلوں تک چلتی جائے گی، اور نسلیں کھاتے جائیں گے۔ تھوڑی چاہیے زیادہ؟ نسلوں کو فقیر چھوڑنا ہے، غریب چھوڑنا ہے، مستحق چھوڑنا ہے، منگتا بھکاری نہیں چھوڑنا، انشاءاللہ اللہ کے خزانوں سے ملتا رہے گا۔ اور یہ ملنے کے جہاں اور اوقات ہیں، سب سے بہترین وقت یہ ہے جسے تہجد کا وقت کہتے ہیں، جسے سحری کا وقت کہتے ہیں، اور یہ اول وقت کی نماز کا وقت ہے، یہ سب سے زیادہ قیمتی وقت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی قدردانی عطا فرمائے، اور صدا کی قدردانی عطا فرمائے۔ یہ نیند، یہ اونگ سبھی کے ساتھ لگی ہے، میرے ساتھ بھی لگی ہے، اللہ نے لگا دی ہے۔ اس میں تھوڑا سا چوکنا ہو کے بیٹھنا، ہمت سے بیٹھنا، حوصلے سے بیٹھنا، اور جو وہ لمحے گھڑیاں جو آپ گزار چکے سحری کے، ان لمحوں اور گھڑیوں میں اللہ سے تھوڑا سا راز و نیاز کر لینا، باتیں کر لینا، کچھ اللہ کے سامنے اپنی فریادیں، اپنا غم، اپنا دکھ اور اپنی
کوئی تنگی پریشانی اللہ کے سامنے